ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کل ذو الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے. ذو الحجہ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عجیب خصوصیات کا حامل بنایا. ایک تو یہ کہ اس کے پہلے 10 ایام جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی اور دن میں اپنی عبادت اتنی زیادہ محبوب نہیں ہوتی جتنی اس ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہوتی. یعنی ان دنوں میں ہر قسم کی عبادت فضیلت میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. چنانچہ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، جس میں سے 10واں دن تو عید کا ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے کے جو 9 دن ہیں ان میں ہر روز کا، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اپنی فضیلت میں، اپنے اجر و ثواب میں. اور 1 رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر. اور یہ جو میں نے ابھی سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی، والفجر ولیال عشر، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. ایک تو فجر کے وقت کی، صبح کا وقت جب پاؤ پھٹتی ہے اس کی قسم کھائی، اور پھر 10 راتوں کی قسم کھائی. اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی یہ پہلی 10 راتیں ہیں، اور ان کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے، اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بڑی مقدس راتیں ہیں، اور ان کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ان راتوں کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، اور اس میں جو کچھ بھی عبادت بن پڑے آدمی وہ عبادت کرے، دعائیں کرے، ذکر کرے، استغفار کرے، اپنی دنیا اور آخرت کے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اگر پوری رات جاگنے کی کسی کو توفیق ہو تو سبحان اللہ، پوری رات نہ ہو، جتنا بھی موقع مل جائے، جتنا بھی موقع مل جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت
نماز نوافل کے ذریعے ہو، تلاوت قرآن کے ذریعے ہو، ذکر کے ذریعے ہو، تسبیح کے ذریعے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ایام ہیں اور اس کی طرف رجوع کرنے کے ایام ہیں۔ اور جب اس نے ان راتوں کی قسم کھا کر ان کو تقدس کا ایک نشان بنایا ہے، تو کیا ان راتوں میں جب بندہ ان سے رجوع کر کے کچھ مانگے گا، دعا کرے گا، تو کیا رد فرما دیں گے؟ جب خود ہی ان راتوں کو مقدس بنایا اور ان میں عبادت کی فضیلت بیان فرمائی اور اس میں گویا یہ کہا کہ ہم سے تعلق پیدا کرو، گویا اب تو در پر بلا آ جاؤ، تو کون سا سخی داتا ایسا ہے جو اپنے گھر پہ بلا کے دھتکار دے اور کہہ دے کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا؟ لہذا اللہ کی رحمت سے ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ جو مانگا جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے یا اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دعائیں مانگنی چاہیے جتنے ہو سکے، ذکر، تسبیح، دعا، استغفار، تلاوت قرآن، نوافل، اس کا دن میں بھی اور رات میں بھی جس وقت بھی موقع مل جائے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ذوالحجہ کے ایام کو کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسرے ایام کو حاصل نہیں، یعنی بعض ایسی عبادتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں اس مہینے میں جو اور کسی زمانے میں ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے جتنی اور عبادتیں، نماز ہے 5 وقت میں فرض ہے نا دن میں، لیکن اگر کوئی 5 وقت کے علاوہ بھی پڑھنا چاہے جب چاہے نفل نماز پڑھ سکتا ہے، سوائے چند ممنوع اوقات کے، باقی سب اوقات میں نماز نفلی پڑھ سکتا ہے، نفلی نماز جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک نہیں۔ زکوٰۃ 2.5% فرض ہے انسان کے اوپر، سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے 2.5%، لیکن اگر اس 2.5% سے زیادہ کوئی شخص نکالنا چاہے، صدقہ کرنا چاہے نفلی طور پر، جب چاہے کرے، جتنا چاہے کرے، ثواب ہی ثواب ہے، فضیلت ہی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول کریم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 1 دانہ بھی اگر صدقہ کرو گے تو 700 گنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمائے۔ تو کوئی پابندی نہیں کہ بھئی فلاں وقت میں ہی کرنا ہے، فلاں وقت میں نہیں کرنا، کسی وقت میں بھی جب بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے، توفیق عطا فرما دے، صدقہ کرنا برحق۔ لیکن اس ذوالحجہ میں 3 عبادتیں ایسی ہیں جو اسی زمانے میں ادا ہو سکتی ہیں، اس کے باہر نہیں۔ رمضان ہے، روزہ رمضان کے فرض ہے، لیکن جب چاہو روزہ رکھ لو نفلی، لیکن اس میں 3 عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو صرف ذوالحجہ کے مہینے میں ادا ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی۔ کیسے؟ سب سے بڑی عبادت تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ حج کی عبادت۔ الحمدللہ خوش نصیب لوگ جا رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بیت اللہ میں کوئی مقناطیس لگا ہوا ہے اور وہ 4 دام عالم سے انسانوں کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف۔ الحمدللہ مسلمان چاروں طرف سے پہنچ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت حج کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس عبادت میں طواف بھی ہے، سعی بھی ہے، مینا کا قیام بھی ہے، مزدلفے کی رات بھی ہے، عرفات کا دن گزارنا بھی ہے، رمی جمرات بھی ہے، ایک بہت سی عبادتوں کا یہ مجموعہ ہے حج۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کی عبادت کو اسی مہینے کے ساتھ خاص کر دیا، جو 8 تاریخ سے 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ارکان 12 یا 13 ذوالحجہ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ 8 سے لے کر 12 تک 4 دن یا 5 دن، 5واں دن 13 اگر ہو جائے تو یہی ایام ہے جس میں عبادت ہو سکتی ہے۔ آج کو دیکھو کیا عالم بنا ہوا ہے، 25 لاکھ 30 لاکھ آدمی کا شہر، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، اور مینا سے پھر مکہ، 25 30 35 لاکھ آدمیوں کا شہر جو ہے وہ ہر وقت حرکت پہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ یہ عبادت ادا ہو رہی ہے۔ لیکن جب یہ ایام گزر جائیں ذوالحجہ کے، کوئی چاہے میں نفلی حج کر لوں تو نفلی حج ابھی جو جا کے 13 ذوالحجہ کے بعد 14 15 کو جا کے دیکھ لے، خالی سناٹا پڑا ہوگا، نہ جمرات پہ کوئی آدمی ہوگا، نہ عرفات پہ کوئی آدمی ہوگا۔ کوئی چاہے کہ میں جا کے اپنا نفلی حج کر لوں، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالحجہ کے مہینے ہی کو خصوصیت دی ہے کہ اس میں حج کی عبادت ہوتی ہے، دوسرے دنوں میں حج کی عبادت نہیں، عمرہ ہو سکتا ہے لیکن حج نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ بات ہے جو انہی ایام کے ساتھ، دوسری عظیم عبادت، دوسری عبادت جو ان ایام ذوالحجہ ہی کے ساتھ خاص ہے اور دنوں میں نہیں ہے، وہ ہے تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق یعنی ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق 9 ذوالحجہ کی صبح سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذوالحجہ کے عصر تک جاری رہتی ہے، یعنی عید کے چوتھے دن کے عصر تک جاری رہتی ہے۔ 9 عید سے ایک دن پہلے شروع ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد واجب ہے تکبیر کہنا اور آواز سے کہنا، بلند آواز سے کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 5 دنوں میں، انہی 5 دنوں کے اندر واجب ہے، اور دنوں میں واجب نہیں، اور اگر وہ معمول بنائے گا بدعت ہو جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں کے ساتھ خاص کیا ہے، اور ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کے بیان کا یہ دن قرار دیا، اس میں اللہ کی تکبیر ہو، اللہ کی بڑائی کا بیان ہو، اس کی کبریائی کا اعتراف اور اعلان ہو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بات روایتوں میں آتا ہے جو کوئی مستند نہیں ہے، یعنی کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں نہیں، لیکن ہے روایت، اللہ ہی جانے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو۔ وہ یہ کہ یہ جو تکبیر ہے اس طرح ہوئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو گرا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، اور ان کے گلے پر چھری پھیرنی تقریباً شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مینڈا لے کے جاؤ، ان کی جگہ مینڈا قربان ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مینڈا لے کر آ رہے تھے، جب بالکل قریب پہنچ گئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام گلے پر چھری پھیرنا شروع کر رہے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ یہ
شروع کر رہے ہیں تو وہیں سے انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ گویا ایک طرف سے متنبع کیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں یہ مینڈا لے کر آ رہا ہوں، ابھی جلدی نہ کرو. اور اس کے بعد وہ مینڈا لے کے آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہ ایک دم سے دیکھا کہ بیٹے کی جگہ مینڈا ذبح شدہ پڑا ہوا ہے تو اس وقت کا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اللہ کی کبریائی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے یہ کام کیا، اللہ ہی بہت بڑا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ میری جگہ مینڈا ذبح ہو گیا ہے اور میں بچ گیا ہوں اس سے، تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو تکبیر تشریف ہے یہ تینوں کے مکالمے کے اوپر مبنی ہے ان کے اس روایت کے خیال میں. واللہ عالم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. میں نے اب کیا کوئی مستند نہیں ہے یہ روایت، کوئی اس کا کوئی مستند کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہوا ایسا، کوئی یعنی ناممکن بھی نہیں ہے کہ ایسا ہوا. بہرحال یہ دن اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے. تکبیر کے یہ تکبیر تشریف جو ابھی میں نے ذکر کی نا، یہ تو ہے ہی واجب ہر مسلمان کے ذمہ نماز کے بعد، اور خواتین کے ذمہ بعض فقہا کہتے ہیں خواتین کے ذمہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے واجب. احتیاط اس میں ہے کہ خواتین بھی اپنے گھروں میں کہیں مگر آہستہ آواز سے کہیں. مرد بلند آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے. یہ تو ہے واجب، لیکن اس کے علاوہ بھی اس عشرہ ذوالحجہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تکبیر کرنی چاہیے. اللہ اکبر چلتے پھرتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے منا کے ایام میں یعنی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک جب منا میں رہتے تھے تو اپنے خیمے سے نکلتے اور لوگوں کے پاس جاتے، بازار میں جا کے زور سے کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ان کی تکبیر سن کر سب لوگ زور سے ایک ساتھ کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کا اہتمام کرتے تھے عبداللہ بن عمر منا میں نکل کر باقاعدہ لوگوں کے سامنے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ویسے بھی علاوہ تکبیر تشریف کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یہ تکبیر پڑھیں گے. اللہ کی کبریائی کے بیان کے لیے ایام ہے. اور بھائی جیسا میں نے آج کیا یہ عبادت ذوالحجہ کے ساتھ خاص، ذوالحجہ کے علاوہ نہیں ہوتی، نہیں ذوالحجہ ہی میں انہی دنوں میں. تیسری عبادت جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ ہے قربانی. قربانی ہر ملت میں اور ہر نبی کی امت میں شریعت کا حصہ رہی ہے، لیکن امت محمد علیہ صاحب السلام میں یہ 3 دن مخصوص کر دیے گئے ہیں قربانی. 10، 11، 12 بس ذوالحجہ کے 3 دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پورے سال قربانی نہیں. کوئی چاہے میں نفس قربانی کرنا چاہوں اور دنوں میں نہیں کر سکتا، قربانی نہیں ہوتی. ہاں بکرے کو ذبح کر کے آپ گوشت تقسیم کر دو، صدقہ کر دو،
صدقہ ہو سکتا ہے، لیکن قربانی جس چیز کا نام ہے وہ سوائے ان 3 دنوں کے اور کسی وقت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ذرا سمجھ لیجیے، قربانی جو ہے نا یہ صرف نام ہے ایک جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کا خون بہا دینا، بس قربانی ہو گئی۔ گوشت سارا خود کھا جائے تو بھی قربانی ہو گئی۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ بھئی 3 حصے کرنے چاہیے قربانی کے، تو اچھا ہے، یہ مستحب ایسا ہی ہے کہ 3 حصے کرے اور ایک گو خود میں گھر کے واسطے رکھے، ایک فقیروں کے لیے کر دے، ایک رشتے داروں کے لیے کر دے، لیکن ایسا کرنا کوئی واجب نہیں ہے اگر سارا جانور آدمی خود ہی کھا جائے۔ لیکن قربانی کرے، گلے کو چھری پھیر دے اللہ کا نام لے کر اور اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، بس قربانی ہوگی۔ یہ جو عبادت ہے گلے پر چھری پھیر کر قربانی کر دینے کی، یہ سوائے ان 3 دن کے سارے سال نہیں ہو سکتی۔ اور ان 3 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ فضیلت بخشی ہے کہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے جتنا خون بہانا۔ جتنا خون بہائے گا انسان اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگا، اور کوئی عبادت سے زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی یہ قربانی کی عبادت۔ تو در حقیقت یہ عبادت بھی دنیا کے ساتھ تھا۔ اب یہاں 2-3 باتیں، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن دو ایک باتیں ضروری سمجھنے کی ہیں کہ بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں آج کل کہ قربانی کرنے سے کیا حاصل، قربانی کرنے سے کیا فائدہ، اور کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ اس طرح نالیوں میں بہہ جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ فائدہ کیا؟ یہ وہ ذہنیت ہے جو عبادت اور محبت میں بھی کوئی پیسے کا فائدہ چاہتی ہے۔ عبادت ہو یا محبت ہو، پیسہ ملنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ایک دوست وہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ کسی آدمی کو ایسے ہی لطیفہ لوگوں نے گڑھا، لیکن معنی خیز ہے، کسی آدمی کو فرشتے لے جا رہے تھے مرنے کے بعد، تو اس سے پوچھا کہ تجھے کہاں لے جائے، جنت لے جائے کہ جہنم لے جائے؟ اس جگہ جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے جائے۔ تو جہاں ہر چیز کو پیسے کے فائدے میں تولنے والے وہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے تو پیسہ بڑا خرچ ہو جائے گا، اربوں روپیہ ضائع ہو جائے گا، فائدہ کیا؟ الیاذ باللہ۔ یہ عبادت اور محبت کو بھی تجارت بنانے والے لوگ، ارے یہ تو قربانی ہے ہی اس کام کے لیے کہ اپنے جان، اپنا مال، اپنی آبرو، اپنا وجود، اپنی سب کچھ اللہ کے آگے قربان کرنا، اللہ کا حکم کیا؟ اس میں فائدہ ڈھونڈتے ہو، اس میں پیسوں کا فائدہ ڈھونڈتے ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے وجود کا نذرانہ پیش کرنے کا نام قربانی ہے۔ اس میں کہاں سے معاشی فوائد تلاش کرنے ہیں؟ تو اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہو جاتا کہ میں اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنا مال بھی، اپنی آبرو بھی، اپنا سارا وجود بھی، جب تک انسان کے اندر یہ ذہنیت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک اس دنیا میں عدل، انصاف اور انسانوں کا حق نہیں مل سکتا۔ جتنا ظلم، جتنی تعدی اور جتنی حق تلفیاں اور بدعنوانیاں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ انسان اللہ کے حکم کے آگے اپنے جذبات کی قربانی پیش کرنے سے قاصر رہتا ہے،
اس واسطے گناہ ہوتے ہیں، اس واسطے جرائم کا ضرورت ہے۔ جس دن انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے، تو چاہے میرا دل کچھ بھی چاہ رہا ہو، میرے مفاد کا کوئی بھی تقاضا ہو، میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تو جس دن یہ بات پیدا ہو گئی، دیکھو دنیا جنت بن جائے گی۔ تو یہ قربانی تو پیدا ہی اس لیے کی گئی۔ ارے بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، بیٹے کی قربانی دو، یہ کون سے عقل کی بات تھی؟ کسی عقل کی منطق کی ترازو میں توڑ کے دیکھو اس کو۔ کسی نابالغ بچے کی جان لینا بلا وجہ، نابالغ بچہ بھی اپنا بیٹا بھی چہیتا، گاؤں سے مانگا ہوا، اس کو کہا جا رہا ہے کہ قتل کر دو، گلے میں چھری کر دو، ذبح کرو۔ اگر اس کو تول کے دیکھو کسی بھی میدان میں، نابالغ کا قتل حرام، انسان کا بے گناہ کا قتل حرام، اس میں نابالغ کوئی بیٹا، جنگ کی حالت میں بھی جائز نہیں، جہاد میں بھی جائز نہیں نابالغ بچے کو قتل کرنا۔ حکم آ گیا، پلٹ کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کیوں، میرے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے، پلٹ کے نہیں پوچھا، بیٹے کا امتحان لیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری؟ بیٹا بھی وہ تھا ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا، اور وہ بیٹا جس کی سلب سے سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ جواب میں اس نے بھی پلٹ کر نہیں کہا کہ حضرت مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں موت سے کاٹ اتار رہے ہیں، میرے کیا جرم ہے، میرا کیا قصور۔ اس کے بجائے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا گیا آپ کو کر گزریے، اور میری فکر نہ کیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ یہ جواب دیا بیٹے، بتاؤ کیا اس میں ہے حکمت، کیا اس میں مصلحت، کیا اس میں عقلی فائدہ، کیا اس میں معاشی فائدہ اس حکم میں؟ لیکن یہی تو در حقیقت امتحان تھا، یہی تو آزمائش تھی، اور یہی تو تربیت تھی کہ جب ہمارا حکم آ جائے پھر کوئی معاشی فائدہ، کوئی اپنا ذاتی مفاد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو تمہیں اس حکم کے اوپر تعمیل کرنے میں رکاوٹ بنے، تو فوراً عمل کرنا، یہی سکھانا تھا۔ اور جب دیکھ لیا کہ دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت کے لیے بالکل مستعد اور تیار ہیں، تو بس فرما لیا کہ بس ہو گیا، تمہارا آزمائش ہو گئی، اب ہم تمہیں قتل بھی نہیں ہونے دیں گے، تمہاری جگہ محنت داخل کرتے، اور فرمایا ترکنا علیہ فی الآخرین، یہ یادگار ہم نے اسی پر آخر وقت تک جاری رکھی، جتنے آنے والے ہیں سب کے ذمہ لازم کر دیا، جو قابل جو استطاعت رکھنے والے ہیں جو قربانی کریں۔ تو یہ ہے در حقیقت قربانی کا اصل فلسفہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کا حکم کے آگے کوئی مفاد رکاوٹ نہیں بنتا، کوئی مصلحت رکاوٹ نہیں بنتی، یہی پیدا کرنا مقصود ہے۔ یہ ہے اس قربانی کا اصل جذبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس جذبے کے تحت قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جذبے کو ہمیں اپنی زندگی کے عام دنوں میں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، قربانی ہر اس شخص کے ذمہ واجب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جو آج کل کے حساب سے تقریباً 19,000 کے قریب بنتے ہیں، تقریباً 20,000 کے قریب، 22,000 روپے، یہ اتنا رقم اگر کسی کے پاس موجود ہے یا اسے ضرورت سے زائد سامان اس قیمت کا موجود ہے، تو
اس کے ذمے واجب ہے کہ وہ ضرورت سے زائد اگر ہوں، یہ حاجات اصلیہ سے زائد ہوں اور سامان ضرورت سے زائد نہ ہو یا پیسے اتنے ہوں، تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بھائی گھر میں ایک آدمی نے کر لیا سب کی طرف سے ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس طرح نماز ہر ایک کی الگ ہے، زکوٰۃ ہر ایک کی الگ ہے، اسی طرح قربانی بھی الگ ہے۔ جس کی جیسی ملکیت ہے اسی کے حساب سے قربانی ہونی چاہیے۔ اس طریقے کے ساتھ قربانی کی کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی کرتے ہوئے جب یہ اعتراف کرتا ہے بندہ کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، تو اس کو ذرا سوچ سمجھ کر یہ الفاظ کہے جائیں اور پھر آئندہ اپنی زندگی میں ان کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی اور اس ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔